ساتھ چلنے کا جو ایک پرومس کرنے میرے پاس آئے ہیں، یہ انشاءاللہ میں کبھی زندگی میں نہیں، اور جہاں پہ آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی، جب آپ نے مجھے بلایا، انشاءاللہ میں آپ نوجوانوں کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آج اس مشکل کی گھڑی میں آپ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے مخالفین نے اس ضلع کے لیے یا آپ کی یونیورسٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں ووٹوں کی لالچ سے نہیں، اپنے والد کے ثواب کے لیے آپ کے پاس یونیورسٹی آیا، پچھلے سال 30 لاکھ روپیہ دیا، اس سال پھر یونیورسٹی انتظامیہ کو کہا بتائیں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس حالات ایسے نہیں کر سکتے، تو ہمیں بتائیں، اختر نواز خان شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میں ہم اچھی تعلیم کے لیے مدد کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو فزکس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے میں نے 2.25 کروڑ روپے کا سامان دیا، اور وہاں پہ نہ میں نے کوئی اپنی تختی لگائی ہے اور نہ میں نے اپنے نام سے کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا، لیکن آپ کی یونیورسٹی کو میں نے وہ آلات دیے ہیں کہ یونیورسٹی والے خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا سامان، اس طرح کا سسٹم اور کہیں پہ بھی اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ادھر آپ کے مین کیمپس کے علی پور یونیورسٹی کا مین کیمپس انشاءاللہ پنیا کیمپ والی جگہ پہ جو ہمارا سری کوٹ روڈ ہے، اس کے اوپر 2000 کنال زمین کے اوپر انشاءاللہ بننے جا رہا ہے، جس کے لیے زمین کا جو یہ پروسیس ہے، جیسے ہی اس مہینے میں افغانی وہاں سے ڈیمالش ہو جائیں گے، کیمپ ڈیمالش ہونے کے فوراً بعد انشاءاللہ وہاں پہ ہماری یونیورسٹی کے لیے 25 کروڑ روپیہ اور ساتھ 2000 کنال زمین فیڈرل گورنمنٹ نے دینی کی ہے، تاکہ ہری پور یونیورسٹی ایک کھلے میدانوں میں اور کھلی اور خوبصورت کر کے بنے، اور جہاں پہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جا کے تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے جو آپ کا موجودہ کیمپس ہے، اور کمٹمنٹ ہری پور یونیورسٹی نے اس کے اوپر کمٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مین یونیورسٹی میں چلا جائے گا، اور جو ہمارا فیمیل سیکشن ہے، اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو فیمیلز کو علیحدہ سے پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ موجودہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے یہ خواتین کیمپس کے طور پہ استعمال ہوگا، اور یہاں پہ صرف بچیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ مین والی میں کو ایجوکیشن ہوگا، اور یہاں پہ صرف فیمیل کا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے پورے ہزارہ ڈویژن میں دیکھیں اگر تو ہمارے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی پراپر گراؤنڈ نہیں، سب سے پرامن علاقہ حسن عبدال سے لے کے گلگت کے درمیان میں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر کہیں پہ بھی ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو لا کے کھلایا جا سکے۔ ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پچھلے 13 سالوں سے خیبر پختونخوا میں، اور ہزارہ ڈویژن میں اگر ان سے ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلانا روڈ بنا دیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلانا گلی بنا دی، فلانی جگہ ہم نے کچا روڈ نکال دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہاں پہ کیا ایجوکیشن میں کیا کیا، وہ نہیں بتاتے کہ ہم نے ہیلتھ کے لیے کیا کیا۔ کل بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کا ہاسپٹل ہمیں کیسے کام آئے گا، تو میرے بھائیوں کل اگر آپ کو پتہ لگا ہو تو ہمارا پرالا کے قریب ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 3 لوگ ہم جو کیپٹن صفدر صاحب اور یہ سارے اپنی گاڑیوں میں لے کے ان کو ٹراما سینٹر پہنچے، اس میں سے 2 ریفر ٹو ایبٹ آباد ہو گئے، اور ایک جو فیمیل ہے وہ ریفر ٹو راولپنڈی ہوئی۔ کیا راولپنڈی پنجاب میں نہیں آتا؟ اب کوئی بہانہ نہیں ملا، جب سمجھیں کہ ہر جگہ سے ہمیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 70 سالوں کو چھوڑو، ان 13 سالوں کو یہ حساب دے دو کہ ان 13 سالوں میں تم نے ہمیں اے ٹائپ ہاسپٹل کیوں نہیں دیا۔ ابھی اگر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، جس کو یہ اے ٹائپ ہاسپٹل کہنے کا بات کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو 3 نوٹیفکیشن ابھی تک ہو چکی ہیں کہ جی اس کے لیے 1.5 ارب اپروو ہو گیا۔ جب الیکشن آتا ہے ایک نیا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے۔ اب روڈ کے لیے کل انہوں نے ایک نیا
اور پینترا بدلا کے انہوں نے روڈ کے ٹینڈرز لگائے. یہ اسی طریقے سے انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی یہ کام کیے. یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ صرف ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. میرے پی ٹی آئی کے کئی بھائی ہیں, ان سے آپ صرف ایک سوال کریں, ان کو کہیں یار ٹھیک ہے, کیا بابر نواز بھائی بیٹھ جائے, وہ الیکشن نہ لڑے, تو کیا عمران خان رہا ہو کے آ جائے گا؟ یا اگر یہ جو مسز عمر ہیں یہ اگر جیت جاتی ہیں, کیا تم ان تک تمہاری رسائی ہے, تم ان کو مل سکو گے, تم ان کے سامنے بیٹھ سکو گے؟ یا اتنا بتا دو کہ اگلے 3 سال میں کیا وہ فیڈرل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لا کے اس علاقے میں کر سکیں گی؟ پچھلے 2 سال میں تو وہ یہی کہتے تھے فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب اگلے 3 سالوں میں وہ کیسے کر لیں گے؟ پھر ان سے یہ سوال کریں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے عمران خان کے بعد. تو آپ ان کے نوجوان, چونکہ آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے کہیں شور نہیں کرنی, دلائل سے بات کریں. ایک بندہ محلے میں اگر اپنے شادی کے موقع پہ 2 پٹاخے بجا لے تو رات کو پولیس والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک بندے پہ 200 ایف آئی آر ہوئی ہیں, آج تک اٹھایا کیوں نہیں گیا؟ وہ صنم جاوید پشاور سے اٹھائی جا سکتی ہے, جو پشاور کسی کونے میں ہے پنجاب سے, اور موصوف پنجاب کے ساتھ ملکہ تمام بیلٹ میں کمپین کر رہے ہیں, یہ نہیں اٹھائے جاتے. کل ان کے گھر پرسوں چوری ہوئی, آپ کو پتہ ہے وہاں سے کیا چوری ہوا؟ آپ ذرا اس ایف آئی آر کو پڑھیں, آپ پولیس سے رابطہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جس میں جو ان کے گھر سے برتن چوری ہوئے ہیں, 1.5 کلو کی پلیٹ میں ان کے دادا حضور جنرل صاحب جو ہیں وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور وہ پیور چاندی کی تھی, اور جو چمچ یوز ہوتا تھا وہ سونے کا چمچ تھا. جو لوگ سونے کے چمچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں اور چاندی کے پلیٹوں میں ان کو کھانا سرو ہوتا ہو, ان کو کیا لگا آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو 100 بار ہوتا رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کے ذریعے آپ نے اپنے یونیورسٹی فیلوز کو بھی, اسکول لیول پہ بھی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو جنگ کرنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے کوئی